شہداء کے خلاف منفی مہم کا ذمہ دار کون؟ عمران خان کا کس کے لیے کیا پیغام؟ پاکستان اور افغانستان جنگ کا خطرہ، اسٹیبلشمنٹ پر وار، تجزیہ کاروں کی رائے۔ شہداء کے خلاف منفی مہم کی ذمہ دار پی ٹی آئی اور ان سے منسلک اکاؤنٹس ہیں۔ کیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا یہ بیان درست ہے؟ اس پر سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہے جتنا اختلاف ہو، کوئی بھی پاکستانی شہداء کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کا شہداء کے خلاف منفی مہم کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست چمکانا ظلم ہے۔ تجزیہ کار محمل سرفراز، اعزاز سید، سلیم صافی اور ارشاد بھٹی نے اس معاملے پر اظہار خیال کیا۔ محمل سرفراز نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ملکی مفاد یہ ہے کہ آئی ایم ایف عمران خان کی حکومت میں ہی پیسہ دے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کارکردگی کے بجائے سازشی بیانیاں بنانے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صنم جاوید جیسی کارکنوں کو ٹکٹ دیے، حالانکہ وہ جیت نہیں سکتے۔ اس طرح عمران خان پارٹی کے ساتھ دوسری طاقتوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں۔ اعزاز سید کا کہنا تھا کہ عطا تارڑ کا بیان سیاسی مگر جزوی طور پر درست ہے۔ عطا تارڑ سوشل میڈیا پر سیکیورٹی اداروں کے خلاف مہم کی ذمہ داری صرف تحریک انصاف پر عائد کرنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس جن پر پی ٹی آئی کے رضاکار اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، زیادہ تر باہر سے چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف ریاستوں کے عناصر بھی سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ بہت سے اکاؤنٹس کے تانے بانے پاکستان مخالف ریاستوں سے ملتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے چاہے جتنا اختلاف ہو، کوئی بھی پاکستانی شہداء کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا کہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں کا شہداء کے خلاف منفی مہم کو بنیاد بنا کر اپنی سیاست چمکانا ظلم ہے۔ ٹی ٹی پی کا معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان افغانستان جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی بطور جماعت محب وطن ہے، البتہ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست پارٹی سے تعلق نہ ہو، لیکن وہ سوشل میڈیا کو پاک فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔